بجٹ 2025 کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ نئے مالی سال کے شروع ہوتے ہی حکومت نے عوام پہ پیٹرول بم گراتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 8-10 روپے فی لیٹر تک کا اضافہ کر دیا۔ دیکھو بات سنو، جس طرح کے عوام ہیں ان کے ساتھ اس سے بدتر ہونا چاہیے۔ دیکھو سگی ماں بھی بچہ جب تک تھوڑا روتا نہیں ہے نا، وہ کاموں میں لگی ہوتی ہے، بھول جاتی ہے کہ دودھ پلانا ہے اس کو۔ تو یہ اس ملک کے بارے میں، ملک کا تو کوئی قصور نہیں، ملک کو ویسے تو بے جان چیز ہے، انسانوں کے ساتھ جو ہوتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اعتزاز احسن میرے بڑے بھائیوں کی طرح بہت پیار محبت کا 50 سال پرانا رشتہ ہے۔ جب وہ اس کو لے کے آ رہے تھے، وہ افتخار چودھری، یہ وہ جو کوئی بھی تھا، وہ جو گل کھلا کے گیا وہ بھی سب کو پتا ہے، تو بکلا تحریک میں لیڈ کر رہے تھے۔ میں ان کو اعتزاز بھائی کہتا ہوں، اور رشتہ بھی میرا اسی طرح کا۔ تو اعتزاز چودھری، اعتزاز احسن پاکستان کے بہت بڑے قانون دان اور بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں۔ وہ ایک نظم گایا کرتے تھے، آپ کو بھی شاید یاد آ جائے اس کا ایک مصرع، یہ پتہ نہیں افتخار چودھری آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا، تو وہ تو ریاست ہوگی ماں کے جیسی، وہ اپنی ایک نظم پڑھا کرتے تھے۔ میں اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے اخبار کا، میرے پاس لگی ہوئی ہیں ساری رپورٹس، مقبول ترین میں کالمسٹ تھا، تو میں نے لکھا کہ نہیں، یہ ریاست ماں جیسی نہیں، سوتیلی ماں کے جیسی ہوگی۔ اچھا، یہ جو بجٹ نئے مالے پیٹرول، اچھا او بھائی، سگی ماں جب تک بچہ چون چون نہیں کرتا، دودھ نہیں دیتی، یہ تو سوتیلی ماں ہے۔ کب تھا افتخار چودھری کا؟ ریکارڈ پہ ہے۔ تو جس طرح کے عوام ہیں ان کو مارو چھتر۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، کوئی تخریب کاری، کوئی کچھ نہیں۔ لاہور کی کتنے کروڑ آبادی ہے، 1 لاکھ بندہ چپ کر کے کالی پٹیاں باندھ کے گھٹیا ترین کپڑا خریدو، لنڈے سے لے آؤ، اس کی پٹیاں بناؤ، اس کو ان پٹیوں کو کالا کرو، نکال کے 1 لاکھ بندہ، صرف 1 لاکھ، کراچی کی آبادی زیادہ ہے اس حساب سے اتنا کر، 3-4 شہروں میں نکلا، کچھ نہیں کہنا، کوئی توڑ پھوڑ، کوئی کچھ نہیں، خاموش۔ ادروائز ان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک ہونا چاہیے ان کے ساتھ۔ پاکستان میں اشرافیہ جس بری طرح اس ملک کو لوٹ رہی ہے، کھا رہی ہے، اس میں تنخواہ دار طبقے کے زور، غریب آدمی، میں تو مطلب اب تو 2-2.5 سال ہو گئے، میں تو نکلتا نہیں گھر سے، ڈاکٹر کے جانا پڑے، فلانا ٹمکانا، اس کی وجہ خوف آتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ میں نے کیا ہے۔ مزدور ہمارے ادھر وہ جو 2 سڑکوں کے درمیان ڈیوائیڈر سا نہیں ہوتا، گراسی بیلٹ ہوتی ہے، میں جب دیکھتا ہوں وہ اپنے آلات و لغوت پتہ نہیں جو بھی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، میں سوچتا ہوں پروردگار، یہ ایسے ہی شام کو واپس چلے جائیں، دیر از نو ایکٹیویٹی۔ بہرحال وہ ٹھیک ہو رہا ہے، چونکہ جیسے عوام، جیسا منہ ویسی چپیٹ۔ اچھا، اب مریم نواز کی بجٹ تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی کرنے والے 26 اپوزیشن ارکان اسمبلی کو اسپیکر پنجاب یونیورسٹی سیٹ کرنے کی کارروائی۔ اب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ایک زمانے میں اسپیکر ہونے سے پہلے کی بات آیا کرتا تھا۔ میرا ایک پرابلم ہے، مجھے اگر کوئی اعتماد میں لے کے بات کرتا ہے، وہ میں نے کبھی نہیں کی، وہ امانت ہوتی ہے۔ میں اس آدمی کو جانتا ہوں، یہ بیلی پور جو ہمارا فارم ہاؤس ہے وہاں بھی آیا کرتا تھا، اس کا رشید بھٹی میرے بھائیوں کی طرح، ان کے ساتھ بڑی قربت، تو میں جانتا ہوں اس آدمی، لیکن ٹھیک ہے، پاکستان کی سیاست کو میں ڈے 1 سے اسی لیے غلاظت کہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈی سیٹ کرنے کی کارروائی کا آغاز کی کر لو گے میکسیمم پیک، اس سے بھی آگے چلے گا 1-2 کلومیٹر، پھر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ تو خدا دا بیر اور اللہ کی لاٹھی بے آواز، پتہ نہیں، دیکھا تو ہے ہم نے بڑے بڑے فن خانوں کا وہ انجام دیکھا ہے،
اب ذرا اندازہ لگائیں اس ملک میں کیا دو نمبری ہے ایک عجیب طرح کی. جب ضیاء الحق اس حادثے میں ہلاک ہوا، خاک ہو گیا، ہلاک کیا خاک ہوا، جنازہ کتنا بڑا تھا. خدا کی قسم لوگوں بھولنا مت، پرانی فوٹیج نکال کے دیکھ لو، سمندر تھا. بھٹو کے جنازے کے ساتھ 4-6 لوگ، تصویریں چھپتی رہتی ہیں اخباروں. ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی پہ بالکل ریڈیوس ہو چکے بھٹو کی ڈیڈ باڈی پڑی، 5-7 زیادہ زیادہ 8 بندے ضیاء الحق کے جنازے میں. پتہ نہیں کون لوگ ہیں، ہمارا خمیر کیسا ہے، ڈی این اے کیسا ہے. ہجوم تھا. ایک اور کو پاگل جیسی لودی کو زیادہ نہ ہنسی وہ ٹی وی پہ، حالانکہ یہ مینرزم نہیں ہے میڈیا کا، دوڑے مار مار کے رو رہا تھا. بد شکلا تھا ایک آدمی تھا، مجھے اس کا نام بھول گیا. آج بھٹو کی قبر پہ رونق ختم نہیں ہوتی. ضیاء الحق کی ویرانی جاتی نہیں. اس کا جنازہ چند بندے، چونکہ جبر تھا پیچھے ضیاء الحق. آج وہ جو کلاسیکل قسم کے مزار ہیں سندھ میں، ان کے برابر پہ، اور آنے والے 50 سال بعد کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، اس سے بھی بڑھ جائیں گے. ہر ایک سے 7 وغیرہ میں گیا ہوں. تو بہرحال یہ چلتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارا کوئی خاص طرح کا ہی کوئی سلسلہ ہے، مجھے نہیں پتا. میں نے تنگ آ کے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا، فریم کرا کے لگایا، پتہ لگا میرا جو اوریجن ہے وہ سینٹرل ایشیا کا ساؤتھ ہے. میں نے اللہ کا شکر ادا